اس سٹارٹ میں یہ چیز ایڈ کروں گا کہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ ہمارا اب وہ دین سے ذرا دوری اختیار کرتا جا رہا ہے. کیا اس کے پہلو ایسے ہیں کچھ کہ ان کو جن کو وہ مینٹور مان رہے ہیں وہ ان تک وہ چیز صحیح طرح پہنچا نہیں پا رہے؟ نہیں، دین سے دوری صرف نوجوان طبقے کا مسئلہ نہیں ہے جی، یہ ہمارے معاشرے کا ایک اجتماعی مسئلہ بن چکا ہے. اور دین سے دوری کی جو میرے نزدیک بنیادی وجہ ہے وہ مذہبیت ہے. صحیح. یعنی مذہبیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے اور دین پیچھے جاتا جا رہا ہے. ہم مذہبی طور پر بڑے جذباتی لوگ ہیں. صحیح. لیکن مذہبی جذباتیت جو ہے وہ دین نہیں ہے. ٹھیک ہے. دین کا مخاطب انسان کا شعور اور عقل ہے. جبکہ ہمارے مذہبی طبقات جو کہ دین کی نمائندگی کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ نوجوان ہوں یا بڑے ہوں وہ ان کے جذبات کو اپیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے مجموعی طور پر معاشرے کو جذباتی بنا دیا ہے. صحیح. یہ جذباتی پن ایک مذہبی اعتبار سے زیادہ ساتھ زندگی کے نہیں چلتا. صحیح. جس کی وجہ سے ہمارے نوجوان طبقہ جو ہیں وہ تھوڑی دیر کے لیے مذہبی ہوتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ کچھ اور بن جاتے ہیں. تو ان کے پاس زندگی نے اتنے امکانات کھول دیے ہیں کہ وہ ہر وقت مذہبی نہیں رہ سکتے. جبکہ دین جو ہے وہ ایک مسلسل حالت کا نام ہے اور دین سے وابستگی ایک مسلسل عمل ہے. یہ کوئی جز وقتی یا کوئی ایک وقتی چیز نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دین سے تعلق کے کمزور ہونے کی وجہ ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی وہ جذباتیت ہے جو مذہبیت کی شکل میں ظاہر ہوتی ہے. تو میں مذہبیت اور دینداری کو بالکل الگ الگ سمجھتا ہوں. صحیح. سر ہم نے جذباتی پن کی بات کی، کیا فرقہ واریت ایک ایلیمنٹ ہے اس میں؟ فرقہ واریت اس کا بائی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، دین کو اس امت میں پھیلانے والے جو لوگ تھے وہ جذبے والے تو لوگ تھے، جذباتیت والے لوگ نہیں تھے. جذبہ اور چیز ہے. صحیح. جذبے کے بغیر ایمان آپ کا کوئی معنویت ہی نہیں رکھتا. بالکل صحیح. یعنی ایمان آپ کے دل میں جب راسخ ہو جاتا ہے تو وہ ایک جذبہ پیدا کرتا ہے اور وہ جذبہ بنیادی طور پر آپ کا دین آپ کا حال بن جاتا ہے. واہ. دینداری آپ کا حال بن جاتی ہے. یعنی ہم سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تہذیبی سفر میں جو سب سے مؤثر کردار ادا کیا ہے لوگوں کے اندر دین کو راسخ کرنے کا، وہ ہمارے صوفیاء نے کیا ہے. یہ صوفیاء کبھی بھی جذباتی لوگ نہیں رہے. واہ واہ واہ. ان کے ہاں جذباتیت نہیں ہوتی. یہ جذبے کی شدت کو جذب کر کے اپنے اندر اور لوگوں کے قلوب و اذہان کو اپنے کردار و عمل سے متاثر کرنے والے لوگ تھے. اب ہم واعظین کے ہاتھوں میں ہیں. واعظین ہمارے ذہن کو اور ہماری جذباتیت کو اپیل کرتے ہیں. صحیح. صوفی ہمارے دل کو اور ہمارے احوال کو اپیل کرتے تھے. وہ اپنے کردار سے ہمیں متاثر کرتے تھے، یہ اپنی گفتار سے ہمیں متاثر کرتے ہیں. تو گفتار سے متاثر کرنے والے لوگوں نے ہمیں اصل میں دینداری سے دور کر دیا ہے. ہمارے جو مذہبی لوگ ہیں میری نظر میں وہ بھی اتنے ہی سیکولر ہیں جتنے کہ لادین لوگ ہیں. کیونکہ ان کی بھی بنیادی ترجیح دنیا ہے، آخرت نہیں ہے. اور دنیا کا ترجیح ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کے معاملات میں لگے ہوئے ہیں یا دولت کماتے ہیں. یا وہ رومی نے کہا تھا نا کہ چیز دنیا از خدا غافل بدن، نئے کماشو نکرو فرزند و زن. دنیا بیوی بچے مال و دولت نہیں ہے، یہ خدا سے غافل ہونا ہے. تو خدا کی آگاہی یا خدا کے ہونے کا جو احساس ہے یہ ایک مسلسل احساس کے طور پر ہو تو پھر آپ دیندار ہیں. اور اگر آپ کچھ لمحے مذہبی ہوں اور کچھ لمحے دنیا دار ہوں تو دین و دنیا کی یہ دوئی جو ہے یہ کردار و عمل میں جھلکتی بھی رہے گی، جھلکتی بھی رہے گی اور چھلکتی بھی رہے گی. اور اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مولوی کی بات سنیں گے تو ہم متاثر ہوں گے، جب اس کا عمل دیکھیں گے تو متنفر ہوں گے. تو اس چیز نے ہمیں دین سے اصل میں دور کر دیا ہے. یہ کنٹراڈکٹ ہے، یہ کنٹراڈکشن ہے. کیونکہ ہم اپیل
کسی اور چیز کو کر رہے ہیں، دل کو اپیل نہیں کر رہے، دماغ کو اپیل کر رہے ہیں. مذہبی طبقات ہوں یا سیکولر طبقات ہوں یا معاشرے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ ہم دماغ کو یا ذہن کو اپیل کرنے والی باتیں کر رہے ہیں، دل کو اپیل کرنے والی باتوں کی طرف جا ہی نہیں رہے. صحیح. ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی یہ لنکڈ ہیں چیزیں، لیکن ہم وہ کر نہیں پڑے.